الحساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد إذا ما مات عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين صدر محترم ناظم جلسہ قابل احترام علماء کرام بارسونی اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مدرسہ اصلاح المسلمین تیلنیا رہیکا بارسونی کے منتظمین حضرات، خصوصاً اس مدرسے کے صدر محترم مولانا شاہ جہاں ندوی صاحب حفظہ اللہ و تولا، جن کی کوشش، محنت، دوڑ دھوپ کی وجہ سے اتنا شاندار پروگرام آپ کے یہاں منعقد ہوا اور کئی مقررین آپ کے یہاں آئے، خطاب کیا۔ جو لسٹ مجھے ملی ہوئی تھی کہ 2 بجے آپ کو خطاب کرنا ہے، واقعی اسی روٹین سے یہ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہا اور آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم سورۃ المومنون سے 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان باتوں کے اوپر ہم سب عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ دنیا جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، اور جتنے بھی وہ زمین کے اندر انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب کو مر جانا، اور صرف مرنا ہی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہر کسی کو ملے گی۔
ہر کسی کو زندہ ہونے کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں حساب بھی دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہو سو کر لو، جتنا بڑا پاپ کرنا چاہو کر لو، جو چاہو سو کر لو، کچھ نہیں ہونا، ایسا نہیں ہے۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون، اے میرے بندو تمہیں اس کے بعد مر جانا ہے۔ تم کو ہم نے پیدا کیا، سب کچھ کیا، بنایا، جوانی دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون کے اندر کہ میرے بندو پھر تمہیں اس کے بعد مر جانا ہے۔ یہی قانون الہی ہے، تمہیں مر جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ عقیدہ ہمارا اور آپ ہندو دھرم کے اندر آواگمن کا عقیدہ ہے کہ ایک بار نہیں، انسان ایک بار مرے گا، دوبارہ زندہ ہوگا، دوبارہ 4 بار 5 بار 6 بار 7 جنم اس کی یہاں موجود ہے۔ ایک جنم میں مرا، ٹھیک ٹھاک نہیں رہا، پاپ کیا، دوسرے جنم میں گدھا پیدا ہو گیا، تیسری جنم میں کچھ اور پیدا ہوگا، چوتھے جنم میں کچھ اور پیدا ہوگا، 5ویں جنم میں کچھ اور پیدا ہوا، یعنی 7 جنم اس کو دیا جاتا ہے۔ پچھلی جنم میں ہم یہ تھے تو یہ مطلب یہ پیدا ہوئے۔ ہاں، رگ وید کے اندر کئی منتروں کو آپ دیکھیے گا، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ جو ایسا کرے گا تو اس کو بھینس کا جنم ہوگا، جو چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، گنڈا گردی کرے گا تو اس کو سور کا جنم ہوگا، کتے کا جنم ہوگا، سب لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس کے یہاں بھی دوسری زندگی ہے۔ مرتیو پشچات تتیہ جنمم دعوتی، اور بعض جگہوں میں لکھا ہے مرنے کے بعد ایک تمہیں دوسری زندگی ملے گی، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں دوسری زندگی ملے گی۔ نہ دتیہ نہ چترتھی نہ پنچم نہ षষ্ঠ، تیسری نہیں، چوتھی نہیں، 5ویں نہیں، چھٹی نہیں، 7ویں نہیں، 8ویں نہیں، 9ویں نہیں، نہ دشم کا نہ 10ویں نہیں، بلکہ تمہیں دوسری زندگی ملے گی، دوسری زندگی تمہیں دی جائے گی۔ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور یہی زندگی تمہاری حساب و کتاب کا معاملہ طے کرے گا۔ یہی زندگی جو تمہیں ملے گی، یہی زندگی بتائے گی کہ تمہاری زندگی کیسے ہونے والی ہے، تیری زندگی خوبصورت ہوگی یا بدصورت ہوگی، تمہاری وہ زندگی کیسی ہوگی، یہ دوسری زندگی جو تمہیں ملے گی اسی وقت فیصلہ طے کرے گا۔ یہ دوسری زندگی ملے گی ہر کسی کو۔ دوسری زندگی کا اگر عقیدہ نہ ہو تو آدمی سب سے بڑا پاپی بن جائے، سب سے بڑا گنہگار بن جائے۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، دنیا کے اندر جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ظلم کرو گے تو ظلم کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، ظالموں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ
दूसरा जन्म वहां भी होगा, मरने के बाद दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा। और कुरान करीम ने इस पूरे रोए जमीन के बारे में कहा है, वो यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला कहेगा, आई मेरे फरिश्ते, आई मेरे वर्कर, आई मेरे फरिश्ते, चल दुनिया के अंदर बहुत पाप हो गया है। हाँ, उस वक्त क़यामत आएगी और उस वक्त इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा, जिस वक्त दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पाप होंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि क़ुर्ब क़यामत के दिन, क़ुर्ब क़यामत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि इतने ज्यादा पाप होंगे और इतने ज्यादा गुनाह करेंगे कि लोग सड़कों के अंदर ज़िना करेंगे, सड़कों के अंदर अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश करेंगे और सड़कों के अंदर सेक्स होगा। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा दीनदार आदमी वो होगा जो ये कहेगा, मेरे भाई चल मेरा घर खाली है, मेरे घर के अंदर चला जा, इस दीवार के पीछे जाकर के ये काम कर ले, लेकिन सड़क के अंदर ये काम न कर। ये क़ुर्ब क़यामत में होगा। ये क़यामत के करीब में इतने इतने गुनाह और पाप होंगे और इतने इतने पाप होंगे। ये क़ुर्ब क़यामत के अंदर ये सारे काम जब होंगे तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा, आई मेरे फरिश्ते इसराफील, अब इस दुनिया को बाकी रखने की जरूरत नहीं है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, अब इस दुनिया में नेक काम करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से आई मेरे फरिश्ते चल सूर फूंक दे, इस दुनिया को तबाह व बर्बाद करके रख दे। फरिश्ते से कहेगा, वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, और जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा। एक फरिश्ता मुतय्यन है और जब से उसको बनाया वो इसी काम के लिए मुतय्यन है, लगा हुआ है। कान रब्बुल आलमीन की तरफ कब ऑर्डर हो, किस वक्त अल्लाह ताला कहे और मैं सूर फूंकूं, इस दुनिया को तबाह बर्बाद करके मैं रख दूं। हाँ, ये क़यामत आएगी, सबको मरना और सबको दोबारा जिंदा होना, सबको अल्लाह के पास जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग कहा करते थे, आई मोहम्मद, जिस क़यामत के बारे में तुम बात किया करते हो और जिस मैदान महशर का तज़किरा करते हो, ये क़यामत कब आएगी? बताओ ये क़यामत कब आएगी? ये मरने के बाद दोबारा जिंदगी कहाँ मिल सकती है? ये क़यामत कहाँ आएगी? आपसे पहले भी बहुत से लोग आए और उन्होंने इसी क़यामत का तज़किरा किया, लेकिन क़यामत ना आई। और दोबारा आप आए और भी बहुत से नबी और बहुत से मैसेंजर दुनिया के अंदर आए, लेकिन ये दुनिया वैसे के वैसे बाकी है। ये तो आपकी भविष्यवाणियाँ हैं, ये तो आपकी बातें, ये क़यामत कैसे आएगी? अल्लाह कहता, आई नबी कह दो क़यामत जरूर आएगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु सक़ुलत फिस समावाति वल अर्ज़। हाँ, क़यामत तो आएगी, ये दुनिया को तबाह व बर्बाद तो होना है। आई नबी, जो लोग आपसे सवाल करते हैं अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ये क़यामत कब आएगी? आई नबी कह दो कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, क़यामत तो जरूर आएगी, इसका इल्म मेरे परवरदिगार के पास है, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन ये क़यामत आएगी, ये बड़ी ज़मीन के लिए बड़ा बोझ बन जाएगा। सक़ुलत फिस समावाति वल अर्ज़ ला तातीकुम इल्ला बग़ता, अचानक क़यामत आएगी, अचानक क़यामत आएगी, लोग अचानक मर जाएंगे, अचानक सूर फूंक दिया जाएगा। और जब सूर फूंका जाएगा और सूर ऐसा फूंका जाएगा, व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, जितने भी हुए जमीन के अंदर लोग होंगे सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे, सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे। इल्ला मन शाअ अल्लाह, लेकिन अल्लाह जिसको बाकी रखेगा वही बाकी रहेगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, और फिर दोबारा जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग अपने अपने कब्रों से उठेंगे,
سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جائیں گے. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ایک سور جب پھونک دیا جائے گا تو جتنے چرند اور پرند اور جتنے کے جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے. یہاں تک کہ جبرائیل کے بارے میں آتا ہے، جبرائیل کے بارے میں آتا ہے، فرشتہ سے پوچھے گا اے فرشتہ کیا کوئی زندہ ہے، کوئی بچا ہے؟ فرشتہ کہے گا، اسرافیل ملک الموت کہے گا ہاں جبرائیل بچا ہے. کہے گا اس کو بھی مار دو. کہے گا پھر اور کوئی بچا ہے؟ کہے گا میکائیل بچا ہے. کہے گا اس کو بھی مار دو. پھر پوچھے گا کوئی اور بچا ہے؟ کہے گا اسرافیل بچا ہے، اس کو بھی مار دو. یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی اللہ تعالیٰ مار دے گا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اور چیخ کر کے کہے گا این الجبار این المتکبرون این الجبار. ارے یہ گھمنڈ کرنے والے، یہ تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ یہ متکبرین کہاں چلے گئے؟ یہ گھمنڈ کرنے والے، یہ تکبر کہاں چلے گئے؟ یہ متکبرین کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے جو اپنی اپنی بلڈنگوں میں گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنے طاقت پہ گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنے پیسوں پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا اے میرے فرشتوں اب پھر دوبارہ تم سور پھونک دو، دوبارہ سور پھونک دو تاکہ ہم اس کو اپنے سامنے لائیں اور ان کے سامنے اپنے سامنے لا کر کے ان کا حساب و کتاب ذرا کرتے ہیں اور اس کی زندگی کا جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کے نام اعمال کے بلبوتے پہ ہم اس کو جنت و جہنم کا فیصلہ سنائیں گے. اے میرے فرشتے دوبارہ سور پھونک، جب سور پھونکا جائے گا سنبا انکم، جب سور پھونکا جائے گا فیضا ہم قیام ینظرون، تو سارے کے سارے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. کس طریقے سے حاضر ہوں گے؟ دنیا میں جس حال میں مرا ہوگا اسی حال میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اسی حال میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچے گا. جو آدمی دنیا میں شراب پیتے پیتے مرا ہوگا یہ شراب پیتے پیتے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، شراب پیتے پیتے حاضر ہوگا. زنا کرنے والا اگر زنا کی حالت میں اور اسی کام کرنے کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی ہوگی تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا. زنا کرتے کرتے اٹھے گا. اور کوئی آدمی چوری کرتے کرتے مر گیا، سور پھونک دیا گیا، اس کو موت ہو گئی تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا میدان محشر میں جب وہ حاضر ہوگا تو یہ چوری کرتے کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کہتے جو آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے، ایک آدمی حاجی کے بارے میں کہا گیا کہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اپنی سواری میں سوار تھا اور جا رہا تھا، اسی درمیان اپنے سواری سے نیچے گرا. وہ سواری جا رہا تھا، وہ سوار کرتے ہوئے جا رہا تھا اور عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا. اسی دوران اس کی موت ہو گئی، اس کی مرتیو ہو گئی. محمد رسول اللہ کے پاس جب یہ مسئلہ لایا گیا، جب یہ واقعہ لایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ تو حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن یہ اپنی سواری سے گر گیا، مر گیا. اے اللہ کے رسول اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم اس کو غسل دیں؟ کیا ہم اس کے کپڑے کو اتاریں اور دوسرا کپڑا پہنائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور میرے صحابیوں اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے صحابیوں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا. یہ تب لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک